ایک عظیم دھماکہ ہوا جس سے کائنات کا آغاز ہوا، اور یہ دھماکہ بگ بینگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ آپ حضرات کو دونوں جہان میں خوش رکھے۔ ناظرین آج بہت اہم ویڈیو ہونے والی ہے، آپ آخر تک بنے رہیں۔ ویڈیو میں وجود کائنات کے سلسلے میں قرآن اور جدید سائنس کی روشنی میں کچھ تحقیقات پیش کی جائیں گی۔ ناظرین 1929 عیسوی میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے فلکیات کی تاریخ میں ایک عظیم دریافت کی۔ جس وقت وہ ایک بڑی دوربین کے ذریعے ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا، اس نے مشاہدے کے درمیان جو دریافت کیا، سائنس کی دنیا میں یہ ایک تہلکہ خیز دریافت تھی۔ ہبل نے اپنے مشاہدات میں دیکھا کہ ستارے ہم سے مسلسل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہبل نے ایک اور اہم دریافت کی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ستارے اور کہکشائیں نہ صرف ہم سے بلکہ خود ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ کائنات مستقل پھیل رہی ہے۔ اس بات کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ پھولتے غبارے کی سطح کا تصور کیجئے۔ جیسے پھولتے ہوئے غبارے کی سطح ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح پھیلتی ہوئی کائنات میں موجود ستارے، سیارے وغیرہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ معروف سائنسداں البرٹ آئنسٹائن نے یہ بات ہبل سے پہلے ہی بتا دی تھی کہ کائنات ساکن نہیں ہو سکتی۔ بعد میں اس بات کو ہبل کے مشاہدات نے ثابت کر دیا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں کائنات کے پھیلاؤ کی کیا حیثیت ہے؟ ناظرین کائنات کے پھیلاؤ کو ہم اگر پہلے کے وقت میں دیکھیں تو یہ ثابت ہوگا کہ کائنات ایک واحد نقطے یعنی سنگل پوائنٹ سے وجود میں آئی ہے۔ چنانچہ ایک عظیم دھماکہ ہوا جس سے کائنات کا آغاز ہوا، اور یہ دھماکہ بگ بینگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بگ بینگ نظریہ بیان کرتا ہے کہ ابتدا میں ستارے، سیارے، کہکشائیں اور خود یہ زمین سب ایک ٹکڑے تھے، اور پھر یہ علیحدہ علیحدہ ہوئی۔ وہ حقیقت جسے بگ بینگ نظریے نے آج ظاہر کیا، قرآن پاک نے اسے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا، جب لوگوں کے پاس کائنات کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ قرآن نے کہا اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، کہ کیا کفر کرنے والوں کو معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ ناظرین اس آیت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک دھماکے میں الگ الگ کر کے مختلف دنیاؤں کی شکل عطا فرمائی۔ عجیب بات ہے کہ موجودہ سائنس کی تحقیق بھی یہی ہے کہ کائنات پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جب تمام سیارے ایک بڑے گولے کی شکل میں تھے، ان کے درمیان فضا کا فاصلہ نہیں تھا، پھر ایک دھماکے کے ذریعے گولا پھٹ گیا اور مختلف الگ الگ سیارے وجود میں آ گئے۔ گویا کہ موجودہ سائنس جو تحقیق آج پیش کر رہی ہے، قرآن نے اسے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اور یہ باتیں آپ کو کافی پسند آئی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔